گانوں کے 35 کفریہ اشعار۔ یاد رکھیے، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ اب تو فلمی گیت لکھنے اور گانے والے اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ انہوں نے رب کائنات خالق ارض و سماوات عز و جل پر بھی اعتراضات شروع کر دیا۔ اپنی دکانوں ہوٹلوں میں گانے بجانے والوں، اپنی بسوں اور کاروں میں فلمی گیت چلانے والوں، شادیوں میں ریکارڈنگ کر کے بستروں پر سسکتے پڑوسی مریضوں اور نیک ہمسایوں کی آہیں لینے والوں اور بے سوچے سمجھے گانے گنگنانے والوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، فلمی گانوں میں شیطان نے کیا کیا زہر ڈالا ہے اور لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی اور ناری بنانے کے لیے کس قدر عیاری اور مکاری کے ساتھ ساز و آواز کے جادو کا جال بچھا ڈالا ہے۔ میرا دل گھبراتا ہے، زبان حیا سے لڑکھڑاتی ہے، مگر ہمت کر کے امت مسلمہ کی بہتری کے لیے گانوں میں بولے جانے والے 35 کفری اشعار نمونتاً پیش کرتا ہوں۔ ایک نے کہا کہ سیب کا موتی ہے تو یا آسماں کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے۔ اس شعر میں معاذ اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کو بھولنے والا مانا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ اللہ عز و جل بھولنے سے پاک ہے۔ چنانچہ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ اور ایک نے کہا، دل میں تجھے بٹھا کر لوں بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری دل میں رہوں گے تیرے۔ اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کرنے کے عزم کا اظہار ہے، جو کہ کفر ہے۔ ایک اور شعر دیکھا کہ ہائے تجھے چاہیں گے اپنا خدا بنائیں گے۔ اس میں اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو خدا بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ ایک اور شعر ہے کہ دل میں ہو تم آنکھوں میں تم، بولوں تمہیں کیسے چاہوں، بولو تمہیں کیسے چاہوں، پوجا کروں یا سجدہ کروں، جیسے کہو ویسے چاہوں۔ اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کی اجازت مانگی گئی ہے، جو کہ صراحتاً کفر ہے، اور سجدے کا بھی اذن طلب کیا گیا ہے۔ غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام اور سجدہ عبادت کفر ہے۔ تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے کہ جب تک جئیں گے محبت کریں گے، سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی، بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس شعر کے مصرع ثانی میں 2 صریح کفریات ہیں۔ اللہ عز و جل کے عذاب کو ہلکا جانا گیا ہے۔ نمبر 2، غیر خدا کی عبادت کے عزم کا اظہار ہے۔ ایک اور شعر ہے کہ یا رب تو نے یہ دل توڑا کس موسم میں۔ اس مصرع میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ اگر اعتراض ہی مقصود تھا تو قائل کافر اور مرتد ہو گیا۔ ایک اور مصرع ہے، کیسے کیسے کو دیا ہے ایسے ویسے کو دیا ہے، اب تو چھپڑ پھاڑ مولا اپنی جیبیں جھاڑ مولا۔ اس شعر کے پہلے مصرع میں اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، جو کہ کفر ہے، اور اگر اعتراض ہی مقصود تھا تو کہنے والا کافر ہے۔ یوں ہی مصرع ثانی میں چھپڑ پھاڑنا اور جیبیں جھاڑنا اگرچہ محاورتاً بھی بولا جاتا ہے، لیکن خدائے رحمان عز و جل کی مبارک شان میں سخت ممنوع ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو اجسام کی طرح جسم والا ماننا اور اسے جیب والا لباس پہننے والا اعتقاد کیا تو صریح کفر ہے، کیونکہ رب کائنات عز و جل جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ ایک نے کہا، بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہاں کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ اس شعر کے مصرع ثانی کے ان الفاظ جب کچھ نہ بن سکا میں اللہ عز و جل کو عاجز و بے بس قرار دیا گیا، جو کہ صراحتاً کفر ہے۔ دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ۔ یہ شعر کئی کفریات کا مجموعہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پر واضح اعتراض اور اس کی توہین ہے۔ دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمئی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی۔ اس شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی۔ معاذ اللہ عز و جل۔
مذکورہ شعر میں 3 صریح کفریات ہیں۔ اس میں رب کائنات کی ذات سفودہ صفات پر پتلی کمر بنانے پر اعتراض، نمبر 2 اس پر عاجز و بے بس ہونے کا الزام، نمبر 3 رشوت کھانے کا اتہام یعنی تہمت ہے۔ اس حور کا کیا کریں جو ہزاروں سال پرانی ہے، معاذ اللہ اس میں جنتی حور کی کھلی توہین ہے۔ جنت کی کسی بھی نعمت کی توہین سری کفر ہے۔ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس شعر کے دوسرے مصرع میں کہا گیا ہے کہ خدا بھی نہ جانے، تو یہ بات صراحتاً کفر ہے۔ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ اس شعر میں معاذ اللہ کئی کفریات ہیں۔ جب دیکھتا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے اللہ عز و جل ہر وقت نہیں دیکھتا۔ اس بے حیا کے محبوب کو اللہ عز و جل نے نہیں بنایا، معاذ اللہ اس کا کوئی اور خالق ہے۔ کس نے بنایا یہ بھی اللہ عز و جل کو نہیں معلوم، معاذ اللہ۔ سوچتا ہوگا، خدا آسمان سے دیکھتا ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ مکان اور سمت سے پاک ہے۔ بہرحال یہ شعر کفریات کا ملغوبہ ہے، مجموعہ ہے۔ اس میں رب العزت کی طرف جہالت، محتاجی کی نسبت ہے، کسی اور کو خالق ماننا ہے، اللہ عز و جل کی خالقیت کا انکار ہے۔ وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر شے کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ شعر میں ان اوصاف کا انکار ہے، یہ سب قطعاً اجماعاً کفریات ہیں۔ کہنے والا کافر و مرتد ہو گیا، یوں ہی خدا رحمان عز و جل کے لیے مکان ثابت کیا، یہ بھی کفر ہے۔ ایک بدبخت نے کہا کہ رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، زمانے کا غم مجھے دیا ہے۔ اس شعر میں 2 کفریات ہیں۔ نمبر 1 معاذ اللہ، اللہ عز و جل کو ظالم ٹھہرایا گیا، نمبر 2 اس پر اعتراض کیا گیا۔ تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا، معاذ اللہ۔ اس شعر میں 2 صریح کفریات ہیں۔ اللہ عز و جل کو معاذ اللہ ظالم کہا گیا، نمبر 2 اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا۔ او میرے ربا ربا رے ربا، یہ کیا غضب کیا، جس کو بنانا تھا لڑکی اسے لڑکا بنا دیا، معاذ اللہ۔ اس کفریات سے بھرپور شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض اور اس کی توہین ہے۔ اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی۔ اس شعر کے مصرع ثانی میں 2 صریح کفر ہے، مخلوق کو خدا کہنا، پھر اس کی بندگی یعنی عبادت کرنا۔ میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں، قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں۔ اس شعر کے مصرع ثانی میں غیر خدا کو خدا کہا گیا، جو صراحتاً کفر ہے۔ کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، پرستش کی تمنا ہے، عبادت کا ارادہ ہے۔ اس شعر میں پتھر کے بت کی پوجا کی تمنا اور نیت کا اظہار ہے، جو کہ کھلا کفر ہے، کیونکہ ارادہ کفر بھی قطعی کفر ہے۔ اس شعر میں اپنے لیے کفر رضامندی بھی ہے، یہ بھی صراحتاً کفر ہے۔ اللہ عز و جل ایسے کفریہ نظریات اور کفریہ اشعار سننے پڑھنے سے ہم سب کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ یہ 20 اشعار ہم نے بیان کیے ہیں، اگلی قسط کے اندر مزید 15 اشعار بیان کرتے ہیں۔